أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے مطلقہ عورتوں کی عدت کا ذکر تھا، یعنی ان کو اگر طلاق ملے عورتوں کو تو ان کی عدت کیا ہوگی، اس کی تفصیل آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. اور اب اس عورت کی عدت کا ذکر ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو. اور اگر جس وقت خاوند فوت ہوا اگر اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے. یعنی مثال کے طور پر خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یا 4 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. یا خاوند کے فوت ہونے کے بعد 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، 8.5 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس کی عدت 8 مہینے 8.5 مہینے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا یہ عدت میں رہے گی. اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اور یہ 4 ماہ 10 دن چاند کے اعتبار سے مکمل ہوں گے. تو ضابطہ یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہے. اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی. تو فرمایا والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں وہ عورتیں، بانفسہن، اپنی جانوں کو، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن. یہ 4 مہینے اور 10 دن اس وقت ہیں کہ جب وہ حاملہ نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے. ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن نکاح کے وقت مہر مقرر کرنا یاد نہیں رہا اور خاوند فوت ہو گیا. یاد رکھنا کہ نکاح جو ہے یہ مہر پر موقوف نہیں ہے. نکاح کی 2 بنیادی شرطیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ شرعی طور پر 2 گواہ موجود ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو. شرعی طور پر 2 گواہ موجود ہوں، ایجاب و قبول ہو، نکاح ہو جائے گا. باقی جو چیزیں ہیں یہ موقوف علیہ نہیں ہیں. اگر وقت نکاح مہر مقرر نہیں ہوا تو بعد میں مہر مثلی ہے جو آپس میں طے ہو جائے وہ دینا پڑے گا. عورت کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ سے 3 شقوں کا سوال ہے. پہلی شق یہ ہے کہ اس عورت کی عدت ہے یا نہیں. دوسری شق یہ ہے کہ اس عورت کو خاوند کی جائیداد میں سے
وراثت کا حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور تیسری شق یہ ہے کہ اس عورت کے لیے مہر ہے یا نہیں، کیونکہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس مسئلے پر میرے سامنے کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے اور قرآن کی کوئی آیت بھی اس مسئلے پر نہیں ہے کہ جس میں کوئی صریح حکم ملتا ہو، مجھے کچھ مہلت دو، میں سوچوں گا۔ امت میں سب سے بڑے فقیہ، سب سے زیادہ فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور ساری امت میں سب سے بڑے مفسر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مہلت دو، تو لوگوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ مہلت لے لیجئے، آپ غور فرما لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کئی دن لگا دیے اس مسئلے پر غور کرنے میں، اور کئی دن اس مسئلے پر غور کرتے رہے۔ پھر ان کو طلب کر لیا جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ، اور ان سے کہا کہ فلاں دن جو ہے وہ آپ لوگ عدالت میں آ جانا، اس مسئلے کا جواب اور فتویٰ ملے گا۔ لوگ اچھے خاصے اکٹھے ہو کر آ گئے، کیونکہ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا۔ لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یا میرے سامنے قرآن کریم میں اس حوالے سے کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے، اور جو احادیث مجھے معلوم ہیں ان میں بھی اس کا کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں اجتہاد اور قیاس کیا ہے، اپنے اجتہاد اور قیاس سے فیصلہ کرتا ہوں کہ اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے خاندان میں جو عورتیں جن کی شادی ہوئی، جیسے اس کی خالائیں ہیں، اس کی بہنیں ہیں یا اس کی مائیں، ان کا جو مہر ان کو جو دیا گیا تھا وہ مہر اس کو دیا جائے گا، اس کو مہر مثلی کہتے ہیں۔ اور اس عورت کو خاوند کی وراثت میں حصہ بھی ملے گا، کیونکہ نکاح بالکل صحیح ہے، اور عورت کو عدت بھی گزارنا پڑے گی 4 مہینے 10 دن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مسئلہ سنایا تو اس مجمع میں ایک صحابی رسول حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا ابن مسعود کہ یہ فیصلہ آپ نے اپنے اجتہاد اور قیاس سے کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہاں بالکل، میں نے اپنے اجتہاد اور قیاس سے یہ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے۔ حضرت معقل نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے جوابات سنے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس طرح کہ ہماری برادری کی ایک عورت تھی، اس کے ساتھ بھی بالکل بعین ہی یہی معاملہ پیش آیا تھا۔ اس عورت کا نام بھی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، بعض میں لکھا ہے بروہ بنت واشق اس کا نام تھا۔ بعین ہی یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ نکاح ہوا تھا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند فوت ہو گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بعین ہی یہی فیصلہ فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا تھا؟ حضرت معقل نے فرمایا بالکل، میں نے اپنے کانوں سے یہ فیصلہ سنا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی فیصلہ فرمایا تھا جو آپ نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ اگرچہ مجھے علم نہیں تھا، میں نے قیاس سے جواب دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ پڑھا اور کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے سارے فتوے کی ساری شقیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقاہت اور ان کی سمجھ پر اعتماد کیا ہے۔ فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، میں تمہارے لیے ہر اس مسئلے پر راضی ہوں جس مسئلے پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں۔ فرمایا وسخطت لکم ما سخط لکم ابن عبد، اور میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا جس کو عبداللہ ابن مسعود پسند نہیں کرتا۔ اتنا اعتماد تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود پر۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفے میں رہتے تھے، ان کے شاگرد ہیں امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے چوٹی کے فقیہ تھے، اور ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کامل استادوں کے کامل شاگرد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو جائے تو عورت کو عدت گزارنی پڑے گی۔ اب یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، کیوں کہ اس پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وعلیہ اجماع الامہ، اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں مذکور ہے کہ اگر کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح ہو جائے اور ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی، مرد نے عورت کو، اپنی بیوی کو ملاپ سے پہلے طلاق دے دی، تو وہ عورت طلاق کے 2 منٹ بعد بھی کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے،
اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو عدت بھی نہیں گزارنی پڑے گی۔ لیکن دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر خاوند بغیر میلاد کے فوت ہو جائے تو عورت کو عدت گزارنی پڑے گی 4 مہینے 10 دن۔ اب دیکھیں یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو دونوں میں عدت ہونی چاہیے یا دونوں میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ قرآن کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ جو ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے، امت پر اس کا اجماع ہے اور امت میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کی صورت میں عدت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جن کو وفات دی جاتی ہے منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن، وہ عورتیں روکے رکھیں بانفسہن، اپنی جانوں کو، 4 اشہر و 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، پس وہ عورتیں جس وقت اپنی عدت پوری کر چکیں، فلا جناح علیکم، پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلن فی انفسہن، اس کاروائی کے بارے میں جو وہ عورتیں اپنے بارے میں کریں، لیکن کریں بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، یہ خفیہ طریقہ نہ ہو، برائی نہ ہو۔ اگر ایسا کریں تو تم پر فرض ہے کہ اس کو روکو۔ ہاں عدت ختم ہو گئی ہے اور وہ عورت اپنے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہے، نکاح کا پیغام کہیں ادھر ادھر بھیجتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سب سے خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما عرضتم بھی، اس کاروائی میں کہ تم اس کا اشارہ کرتے ہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کی منگنی کا، او اکننتم فی انفسکم، یا تم مخفی رکھتے ہو دلوں میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت عدت گزار رہی ہے تو عورت کی عدت کے دوران صریح الفاظ میں اس کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ صریح الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر عورت سے یہ کہے عدت کے دوران کہ آپ کی عدت ختم ہو جائے تو میں آپ سے نکاح کر لوں گا، تو اس طرح کہنا اس سے حرام ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ عدت کے دوران کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے، یا کسی کو کہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، یا کہے کسی کو میں نکاح کرنا چاہتی ہوں عدت کے بعد، تو یہ سب حرام ہے۔ ہاں البتہ اشاروں کنایوں میں عورت کو سمجھا سکتا ہے، وہ اس طرح اشاروں کنایوں میں اس طرح کہ عورت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کرے آپ کو کوئی اچھا ساتھی مل جائے، اللہ کرے آپ کے لیے کوئی اچھی صورت اللہ پیدا فرما دے، اور دل میں اس بات کو مخفی رکھے کہ اس عورت کی عدت پوری ہوگی تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا انتظام کر دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور دل میں یہ بات مخفی رکھے۔ تو علم اللہ، رب جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، بے شک تم ان کا عن قریب ذکر کرو گے۔ یہ دیکھیں اللہ نے وضع ایسی بنائی ہے، مرد کو عورت کے لیے بنایا ہے، عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے نسل انسانی کا بقا اسی میں رکھا کہ عورت اور مرد کی شادی ہوگی، ان سے جو بچے ہوں گے تو نسل انسانی باقی رہے گی، تو اسی طرح نسل انسانی کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھنا ہے، تو اس واسطے اسباب اللہ نے یہ پیدا فرمائے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو بغیر کسی اشد مجبوری کے اس کے نکاح میں جلدی کرو۔ اسی طرح اگر لڑکی بالغہ ہو جائے تو بغیر کسی اشد مجبوری کے جو ہے وہ اگر مجبوری ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے نکاح میں بھی جلدی کی جائے، کیونکہ اگر آپ نے ان کا نکاح جلدی نہ کیا اور اولاد جو ہے وہ کسی غلط کاری میں پڑ گئی، کسی غلط چیز میں پڑ گئی، اس نے کوئی غلط گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اس کا جو گناہ ہے وہ والدین کی گردن پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضع ایسی بنائی ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ دیر تک مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح مرد بھی زیادہ دیر تک عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح نظام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن اچھا، اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی نکاح میں تاخیر کرے، اس کی نکاح میں تاخیر ہو جائے تو اس کے رحم میں بھی بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ ولادت کے اس سے محروم ہو جاتی ہیں، ان کا پھر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اولاد جننے کے قابل نہیں رہتی، تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو سرًا، مخفی طریقے سے، یعنی وعدہ نہ کرو کہ تو عدت کے بعد میرے ساتھ نکاح کرنا اور میں تیرے ساتھ نکاح کروں گا، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کہو معقول بات، وہ یہ ہے کہ اشارے کی نہر سے اس کو سمجھا دو، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ تم ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب اپنی مدت تک۔ عدت کے اندر نکاح کرنا یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، فقہاء کرام اس کی تصریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو اور چاہے وہ خاوند کے فوت ہو جانے کی بیوگی کی عدت ہو، اور نکاح خواہ جو تھا اس کو معلوم تھا کہ ابھی عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس نے اس کا نکاح پڑھا دیا،
اور اس نکاح کی تقریب کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ ابھی جو ہے وہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی ہے، اور وہ سب جو ہے وہ برضا و خوشی اس نکاح میں شریک تھے، تو یہ سارے کے سارے کافر اور مرتد ہو جائیں گے، نکاح پڑھانے والے بھی اور نکاح کی تقریب میں وہ جن کو معلوم تھا عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی وہ سارے کے سارے مرتد ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو خود اپنے نکاح دوبارہ پڑھانے پڑیں گے، ان سب کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر ان سب کو علم تھا، اور اگر ان کو علم نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ان کو علم نہیں تھا کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی ہے، اس بات کو ان کو علم نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی جو ان کو جب بعد میں پتہ چلے تو ان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ عدت کے دوران اگر نکاح پڑھایا جائے تو اس میں چونکہ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، اور نکاح پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس حرام کو حلال سمجھا، تو حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اس بنیاد پر یہ سارے کے سارے مرتد ہو جائیں گے۔ ہاں اگر علم نہیں ہے تو پھر ان تمام لوگوں کا نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ نکاح خوان کا نہ وہ جو تقریب میں شریک تھے ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال اگر بعد میں معلوم ہو جائے تو پھر بھی توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ عورت کو اغوا کر لیا اور نکاح خواہ سے زبردستی نکاح پڑھوا دیا، تو اس صورت میں بھی وہ نکاح خواہ جو ہے مجرم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نکاح خواہ کو چاہیے کہ ایسا اقدام نہ کرے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فاحذروہ، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچو، ڈرو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، یعنی جو گناہ کر کے معافی مانگ لے رب اس کو بخش دیتا ہے۔ حلیم، تحمل والا ہے، تحمل والا اس طرح ہے کہ فوری طور پر سزا نہیں دیتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر فوری طور پر سزا دینے لگ جائے تو کوئی بھی باقی نہ رہے دنیا میں، لیکن اللہ بڑا حوصلے والا ہے، یہ اس کا تحمل ہے، لیکن اس کے تحمل سے دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم بچ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے احکام بتائے ہیں، لہذا سب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔